اللہ رب العزت نے قارون کو بہت مال و دولت عطا فرمایا تھا، اتنا مال تھا کہ لوگ جب اس کو دیکھتے تھے تو حسرت کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی. تو اتنا اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمایا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے 4 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس سے اپنی آخرت سنوارو. تو مال کے ذریعے انسان اپنی آخرت سنوارنے کی بھی فکر کرے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، ضرورت مندوں کو دوں، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کروں، اپنے اہل خانہ پر لگاؤں. کیونکہ بہترین صدقوں میں سے ایک صدقہ یہ ہے جو انسان اپنی اہلیہ کے اوپر اور اپنی اولاد کے اوپر لگاتا ہے. آج تو انسان کا دل بھی نہیں کرتا، جیب سے نوٹ نہیں نکلتے کہ میں اپنی بیوی کے اوپر کچھ لگا دوں. بیوی کہتی رہتی ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے یا وہ ضرورت ہے، لیکن نہیں، حضرت مالدار نہیں، مال کے چوکیدار بن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے تو نہیں دینا، تنگ کیا ہوا ہوتا ہے. یہ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو بہترین صدقہ ہے کہ انسان اپنے اہل خانہ کے اوپر خرچ کرتا ہے. تو انسان جب اہل خانہ پر خرچ کر رہا ہے، صدقے کا ثواب مل رہا ہے، تو آپ بتائیں آخرت سنور رہی ہے یا نہیں سنور رہی؟ تو اس لیے انسان اہل خانہ پر خرچ کرے اور دل کھول کے خرچ کرے. اور سمجھ سے باہر ہے کہ اہل خانہ کے اوپر خرچ کرنے میں کنجوسی کس بات کی؟ بھئی آپ کے اہل خانہ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، تو آپ ہی نے تو خرچ کرنا ہے نا. تو آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے خرچ کرتے وقت، لیکن نہیں، جان جا رہی ہوتی ہے کہ میں کیوں خرچ کروں، میں کیوں دے دوں. 1 روپے کا حساب لے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کہ فلاں 1 روپیہ کہاں گیا، فلاں 10 روپے کہاں گئے، فلاں موقع پہ میں نے اتنے دیے تھے وہ کہاں گئے. کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ہم سے اسی طرح 1 پیسے کا حساب لینا شروع کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے گھر والوں کے اوپر اعتدال کے اندر رہتے ہوئے، دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے جتنا خرچ کر سکتے ہیں خرچ کریں. بعض لوگ پوچھتے ہیں حضرت بیوی کو قابو کرنے کے لیے وظیفہ بتا دیجیے. وہ وظیفہ آپ کی جیب میں ہی ہوتا ہے، لیکن آپ وہ وظیفہ کرتے نہیں ہیں. آپ نے اپنی جیب میں رکھا ہوتا ہے، اپنے بینک میں رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ کوئی اور وظائف بیوی کے اوپر کام نہیں آتے ہیں. اگر بیوی کو قابو کرنا ہے نا تو محبت سے اور اس کے ذریعے قابو کیا جا سکتا ہے. ہم یہ وظیفہ کرتے نہیں ہیں، باقی وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں.